کالج اور اسکولوں میں بھی ہے، مگر پڑھانا بھی تو ہے نا۔ اگر پڑھی ہوئی ہوگی تو وہ بچوں کو بھی پڑھائے گی، مگر اس سے پہلے ہمیں اس بچی کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ تربیت کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ چھوٹی غلطی کر لے، باپ نظر انداز کر لے نا، تو اب وہ تھوڑی اور بڑی غلطی کرنے لگتا ہے، پھر اگر ماں باپ نظر انداز کریں تو اور بڑی کرتا ہے، پھر نظر انداز کریں تو اس کی نظر میں کوئی غلطی رہتی نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹیاں ہیں ہماری، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اگر ہم نظر انداز کرتے چلے جائیں، او باپ اب سنو میں تمہیں بتاؤں، اگر ہماری بیٹی جب جوان بیٹی ہے، ہوشیار بیٹی ہے، بالغ اگر بچی ہے، بالغہ ہے وہ، اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کا جسم کپڑوں کے اندر سے دکھائی دے رہا ہے، یہ باپ دیکھ کے نظریں نیچے کو کر لیتا ہے، باپ اسے ٹوکتا نہیں ہے، باپ اسے دوپٹے پر کرری نظروں سے کرری زبان سے کہتا نہیں ہے۔ اب وہ چچا بھی ایسے ہی دیکھ لیتا ہے، ماموں بھی ایسے ہی دیکھ لیتا ہے، بھائی بھی ایسے ہی دیکھ لیتا ہے، اب وہ لڑکی سب کے سامنے ایسے ہی گھوم رہی ہے، اب اس کی شرم ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس کی جو حجاب، اس کے پاس جو حیا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ختم۔ اب بتاؤ باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ ہر باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اگر بیٹی جوان ہے تو اپنی بیٹی کو یہ کہے، بول تیرے سر کے بال کیسے دکھائی دیے، بول تیرے یہاں تک آستینوں کا جسم کیسے دکھائی دیا، بول تیرے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ کیسے دکھائی دیا۔ کہ یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مگر باپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے، ماں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ہے۔ یہی وجہ ہے اب بچیاں بڑی ہو کر کے شادیوں میں آ جاتی ہے، وہ بھی میدان میں گھومتی رہتی ہے، ایسا لباس پہن کے گھومتی ہے، نہ اسے باپ کا ڈر ہے، نہ چچا کا ڈر ہے، نہ ماموں کا ڈر ہے، نہ خالو کا ڈر ہے، نہ ماں باپ کا ڈر ہے، نہ بھائی کا ڈر ہے۔ اب بتاؤ وہ کس سے ڈرے گی؟ وہ اپنی منمانی کر رہی ہے، جیسا چاہ رہی ہے، چاہے وہ آدھا ننگا ہو ویسے ہی لباس پہن رہی ہے، جیسا چاہ رہی ہے ویسے ہی وہ بال کاٹ رہی ہے، جہاں چاہ رہی ہے وہاں جا رہی ہے۔ ارے باپ کی ذمہ داری کہاں چلی گئی؟ ماں کی ذمہ داری کہاں چلی گئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میلے میں جو لڑکیاں گھومتی ہے، یہ جو میلے میں آتی ہے یہاں پر عورتیں، یہ کیا آسمان سے اتر کے آتی ہے؟ یہ کیا سمندر سے بہ کے آتی ہے؟ یہ کیا بارش میں آئی ہے؟ یہ کیا زمین سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ کیا ہماری تمہاری بہن بیٹیاں نہیں ہے؟ یہ کیا ہماری تمہاری بچیاں نہیں ہے؟ آج ہم لڑکوں کو کہتے ہیں کہ عورتوں میں گھومتی ہیں، کوئی لڑکیوں کو کہتا ہے کتنی لڑکیاں لڑکوں میں گھومتی دکھائی دیتی ہے، کتنی لڑکیوں کا پہناوا ایسا ہوتا ہے کہ ان کا دوپٹہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے باپ کی خیرت کو میں کہتا ہوں، ارے کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جن کا جسم دکھائی دے رہا ہے اور وہ میلوں میں گھوم رہی ہے، ماں بھی ان کے ساتھ ہے، بڑی بہن بھی ان کے ساتھ ہے، چچی بھی ان کے ساتھ ہے، بھابھی بھی ان کے ساتھ ہے، گٹ کا گٹ بنا کر کے آ رہی ہے، میلے میں گھوم رہی ہے۔ بولو یہ کون ہے؟ یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں ہیں۔ ہم بیٹوں کو تو کہہ رہے ہیں، ہم لڑکوں کو تو بڑی بڑی باتیں سنا رہے ہیں کہ ادھر گھومو گے تو ایسا ہوگا۔ اس باپ کو سنا کر کے جاؤں گا، وہ باپ ارے جس کی بیٹیاں ایسی گھوم رہی ہے وہ بھی سن لے، اس باپ وہ لڑکی بیوہ تھی۔ اللہ اللہ کا ماں میں نے بکریوں کا دودھ نکال لیا، ماں کہنے لگی میرے لال دل نکلنے سے پہلے بکریوں کے دودھ میں جتنا دودھ ہے اتنا ہی پانی ملا دے تاکہ ڈبل پیسوں میں بک جائے، یعنی وزن زیادہ ہو جائے گا، ناپ تول زیادہ ہو جائے گی، جب پانی مل جائے گا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی نہیں ماں، حضرت عمر نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے بیچنے کو منع کیا ہے، وہ ایسا کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں
लड़की कहने लगी उमर देख थोड़ी रहे अभी, ये तो रात है। हाँ मां कहने लगी, क्योंकि लड़की ने ये कहा। मां बोली के देख थोड़ी रहे उमर। जब इतना कहा देख थोड़ी रहे। अल्लाह समद। उस लड़की का तो जवाब सुनो। वो लड़की कहने लगी मां उमर ने अपने घर की बात नहीं बल्कि रसूल पाक की बात बताई है, और मां उमर तो नहीं देख रहे हैं मगर परवरदिगार तो देख रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये घर की चार दीवारी के अंदर की बात है, ये बातें चल रही हैं। अल्लाह कहा देख लेना ये किसकी बेटी। कहा मां कहने लगी बेटी सुन, तेरी शादी भी होनी, खर्चा भी होना। अरे खालिस दूध में कैसे शादी होगी। तो वो लड़की कहने लगी मां हराम के पैसों से, नाजायज पैसों से शादी करने से बेहतर मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करती हूँ। मैं हराम के और नाजायज पैसों से शादी करना पसंद नहीं करती हूँ। मां मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा कि चल तू जान, ठीक है। हजरत उमर निकल गए। सुबह को अपनी बीबी से कहा बच्चों को बुलाया। एक बेटे का नाम हजरत आसिम है। कहा सुनो कौन है जो उस लड़की से रिश्ता करेगा, कौन है जो ऐसी बेटी से रिश्ता करेगा। आज कहां ढूंढते हैं ये नेकियां, कहां ढूंढते हैं बच्चियों में ये गुण, कहां ढूंढते हैं कि बच्ची पर्दे से रह रही है नहीं रह रही। आज तो इतने आजाद हो चुके हैं माँ बाप, कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं होती हैं। मिशन चल रहा है, मिशन गैर लोगों का। गैर लोग मैं बोलूं तो समझ जाना, उनका मिशन, उनके मालदार बड़े बड़े लोग उन गैर लोगों के लड़कों को ये उकसा रहे हैं, ये कह रहे हैं अगर मुसलमान की बेटियों से तुम निकाह कर लो, शादी कर लो, तो किसी के अकाउंट में 5 लाख आ रहे हैं, किसी के में 4 लाख आ रहे हैं। ये आज मिशन चल रहा, मिशन कि अगर 5 साल उन्हें अफेयर में 5 साल उन्हें प्यार मोहब्बत में गुजार दो, उन्हें मालूम है माँ बाप से भी छुटेगी और 5 साल के बाद हम भी छोड़ देंगे। किसी के 2 लाख आ रहे हैं, किसी के 2, किसी के 3 लाख आ रहे हैं। आज ये चल रहा है, मगर मैं उस माँ बाप से कह करके जाऊंगा प्यारो हमें अपनी बच्चियों का ख्याल रखना। तुम माँ बाप हो, बाप सुनो अगर उंगली कट जाए तो तुम्हें तकलीफ होती है, हम कट जाए तो तकलीफ होती है, मगर बाप 3-3 घंटे लड़की घर से गायब है, उसे पता ही नहीं है मेरी बेटी कहाँ रह रही है, उसे पता ही नहीं है मेरी बेटी कहाँ गई है। अब बताओ इसके बाप होने से क्या फायदा कि वो बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। क्या ये बाप अपनी जिम्मेदारी निभा रहा? आज जने कितने मिसालें ऐसी हैं जो हमारे सामने, कितनी मिसालें, मगर कुछ बातें माइक से और इस चैनल के जरिए बहुत दूर जाती हैं। इसलिए मैं इशारे की जबान में बोल रहा हूं, पूरी बात समझ लेना। इस पर हमें और आपको तवज्जो देना है। कॉलेज और स्कूलों में भी है, मगर पढ़ाना भी तो है ना। अगर पढ़ी हुई होगी तो वो बच्चों को भी पढ़ाएगी, मगर उससे पहले हमें उस बच्ची की तरबियत करना बहुत जरूरी है। तरबियत करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर कोई छोटा बच्चा छोटी गलती कर ले, बाप नजरअंदाज कर लेना, तो अब वो थोड़ी और बड़ी गलती करने लगता है। फिर अगर माँ बाप नजरअंदाज करें तो और बड़ी करता है, फिर नजरअंदाज करें तो उसकी नजर में कोई गलती
رہتی نہیں ہے، ایسے ہی بیٹیاں ہیں ہماری، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اگر ہم نظر انداز کرتے چلے جائیں، او باپ اب سنو میں تمہیں بتاؤں، اگر ہماری بیٹی جب جوان بیٹی ہے، ہوشیار بیٹی ہے، بالغ اگر بچی ہے، بالغہ ہے وہ، اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کا جسم کپڑوں کے اندر سے دکھائی دے رہا ہے، یہ باپ دیکھ کے نظریں نیچے کو کر لیتا ہے، باپ اسے